تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے زبردست رحم فرمانے والے کا. کیا چیز نازل کردہ ہے؟ قرآن مجید. اور تنزیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے اس کو، تاکہ لوگ اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنے عمل میں لے آئیں. العزیز زبردست، غالب، جو اپنی حکومت میں پورا اختیار رکھتا ہے، انکار کرنے والوں کو پکڑنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، جس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اور الرحیم، العزیز کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے، اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے. ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کے باوجود ان کو موقع دیتا ہے. کس چیز کا؟ توبہ کا، سیدھے رستے پہ آنے کا، پلٹنے کا. یہ اس کی رحمت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، جب آپ کی بات ان کو سمجھ آ گئی تو وہ آپ کے بہترین ساتھی بن گئے، اور یہ بھی ان پر اللہ کی رحمت تھی. تو انکار کرنے والوں کے حق میں عزیز ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کمزور ہے اس لیے ہم دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور جو حرام کام کرے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. وہ مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اور جو مان جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ قرآن اس رب کا اتارا ہوا ہے. کیوں اتارا گیا ہے یہ قرآن؟ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ اور کیوں بھیجے گئے پیغمبر؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ تو ڈرائے، خبردار کرے، آگاہ کرے. کس کو؟ قومن، ایک قوم کو. یہاں مراد اہل عرب ہیں، بنو اسماعیل ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے نہیں آئی. قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے، ھدی للناس ہے. لیکن پہلے مخاطب بہرحال کون تھے؟ اہل عرب تھے. تو پہلے انہیں سمجھایا گیا، اور اس کے بعد نیابتاً یعنی ڈائریکٹ وہ مخاطب ہیں، اور انڈائریکٹلی ساری اقوام مخاطب ہیں. سب کو خطاب کیا گیا. لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے. کس کو؟ صرف عربوں کو؟ ہاں، براہ راست ان کو، لیکن انڈائریکٹ نیابتاً تمام اقوام کو، کیونکہ آپ رسول تھے سب کے. قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان آ رہے ہیں یا آئیں گے، آپ کی رسالت ان سب کے لیے ہے. آج جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ آپ نے اپنے پیچھے کتاب چھوڑی، سنت چھوڑی، افراد تیار کر کے چھوڑے جنہوں نے آپ کا یہ مشن آگے بڑھایا، آپ کی کتاب کو اور آپ کی سنت کو لوگوں تک پہنچایا. اور اس کے نتیجے میں صرف عرب نہیں، عجمی بہت سی اقوام، روم اور فارس کے لوگ، اور افریقہ اور یورپ اور چین تک اور اس سے آگے تک پیغام پہنچایا گیا. وہ اقوام مسلمان ہوئی. وہ سب جو پہلے غفلت میں تھے وہ ہدایت پا گئے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے پہنچایا. آپ نے تو خبردار کیا ہی تھا، لیکن یہ قرآن باقی کیوں رکھا گیا ہمیشہ کے لیے؟ اس کی کیوں حفاظت کی گئی؟ تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک لوگوں تک پہنچایا جاتا رہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا. مراد ہے یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے تھے، ان کے آبا و اجداد کو کافی عرصے سے کسی پیغمبر نے آ کے خبردار نہیں کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان کے ہاں نہیں آیا تھا براہ راست. بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام عربوں کی طرف بھیجے گئے تھے. بہرحال پھر بھی ایک بڑا وقفہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچی تھی، لیکن انڈائریکٹلی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو ڈرایا اور خبردار کیا ڈائریکٹلی.
لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے یہ غلط کام کر رہے ہیں. کس چیز سے غافل ہیں؟ جو لوگ نہیں ڈرائے جاتے وہ کس چیز سے غافل ہوتے ہیں؟ اپنے انجام سے غافل ہیں. انہیں نہیں پتا کہ پیغمبر کا انکار کرنا اور پیغمبر کا مذاق اڑانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ڈرایا نہیں گیا، ان لوگوں کو بتایا نہیں گیا، ان لوگوں تک پیغام پہنچایا نہیں گیا. ان کو تو چھوڑیے، آج اپنا کیا حال ہے کہ روز ایک ڈوز ملتی ہے قرآن کی، پھر بھی نہیں سدھرتے. اور پھر ہمارا حال یہ کیوں ہے، ہماری اکثریت کا، ہماری قوم کا، کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادا، ان کے ہاں بھی کوئی رواج نہیں تھا کس چیز کا؟ قرآن سے براہ راست روشنی حاصل کرنے کا. ماؤں کی گودیں اندھیری تھی تو بچوں میں اندھیرا ٹرانسفر ہو گیا. لیکن جو مائیں قرآن پڑھتی تھی، جو باپ قرآن سے استفادہ کرتے تھے، انہوں نے قرآن ہی کے حکم کے تحت اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو پھر قرآن کی طرف لگایا، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی. پھر ان کا حال مختلف تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، ہر اس قوم کے لیے ہے، ہر اس گروہ کے لیے ہے جن تک کتاب نہیں پہنچی یا جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، تو وہ باپ دادا کی پیروی میں اب بھٹک رہے ہیں اور سیدھے رستے پر نہیں ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کی غفلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے لا علمی، قرآن سے غفلت. دوسری وجہ انڈائریکٹ آباء و اجداد کی پیروی. بہت سے لوگ کس دین پر ہوتے ہیں؟ جس پر ماں باپ ہوتے ہیں. اب بہت سے لوگ سورۃ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آباء و اجداد پڑھتے ہیں. اور آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. یہ بھی صرف اس کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. تو پھر قرآن کس لیے اتارا گیا تھا؟ کہ اس کے ذریعے پیغمبر کیا کریں؟ خبردار کریں. کس کو؟ اپنی قوم کو. کیونکہ قوم غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے باپ دادا کے پاس علم کی روشنی نہیں تھی. آج بھی بہت سے لوگوں کے غفلت میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے. لہذا کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف جلوس نکالنا نہیں، صرف فیس بک بند کر دینا نہیں، اس لیے کہ میں ڈر رہی ہوں اس وقت سے کہ جب وہ کھلے گی تو کیا ہوگا، پھر کیا کیا دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوگی. کیونکہ جس چیز کو بند کر دیا جاتا ہے وہ ہم نے بند کر دیا نا، وہ پیچھے سے تو بند نہیں ہے. اس میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو رہا ہے، اور یہ فار ایور بھی بند کوئی نہیں ہے. اس نے جس دن کھلنا ہے پھر اس دن کیا ہونا ہے. پھر کیا مقصد حل ہو گیا؟ صرف اس کو بند کر دینے سے مقصد حل ہو گیا؟ حل نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی لوگ اپسٹ تھے وہ سارے قرآن پڑھنے کو لگ جاتے، وہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم اور آپ کے اسوہ حسنہ کو پڑھنے لگ جاتے اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلنا شروع کر دیتے. ہر روز ایک چھوٹی سی بات اپنے عمل میں لاتے اور پھر اپنے عمل سے دنیا کو دکھاتے کہ ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، ہم ہیں قرآن پڑھے ہوئے لوگ، ہم ہیں قرآن کو پیش کرنے والے لوگ. اور قرآن یہ کہتا ہے ہمیں خدا کے آگے بھی جا کے جواب دینا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوئی ایسی محنت کی ہو، پرسنلی خود کچھ کوشش کی ہو اپنے طور پر کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ ایسے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. کیونکہ یہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ سارے کے سارے ایلین ہیں؟ وہ اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ مسلمانوں کی اولاد بھی ہو سکتے ہیں.
کہ جن کے ماں باپ تک روشنی نہیں تھی وہ اندھیرے میں تھے، لہٰذا ان کی اولاد بھی اندھیرے میں، فہم غافلون، اور وہ بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ. آج بھی آپ دیکھیں جہاں بہت سے لوگ اپسٹ ہیں وہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو فریڈم آف اسپیچ ہے اور ذہنی آزادی ہے، جو چاہے کرے. صرف بند کرتے جانا تو حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے عمل میں چیزوں کو لائیں. نمبر 2 لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے. وہ خود ہی ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ پہلے خود اس میں کچھ قابلیت پیدا کریں نا، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محنت کریں. اس نیگیٹو کو پازیٹو کرنا ہے. لوگ اگر کسی بھی ذریعے، وسیلے، ٹول کو غلط میسج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بالکل اسی ٹول کو صحیح میسج کے لیے استعمال کریں. اچھا ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی ایک کہیں بیٹھ کے کوئی پریزنٹیشن بنا لیتا ہے، باقی ساری قوم کیا کرتی؟ صرف فارورڈ کر رہی ہوتی، اور وہ بھی صرف آگے فارورڈ کر رہے، تو پڑھتا کوئی نہیں اس کو بھی. وہ بھی صرف آگے سے آگے آگے آگے، اور اسے ایڈریسز کی ایک پوری لائن ہوتی ہے، لیکن کرنے کا کام کوئی کچھ کر نہیں رہا ہوتا. کیونکہ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور صرف انہی باتوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں. یہی خبریں پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی ایک بحث کا ذریعہ بنا لیا ہے، دیٹس اٹ. بس اس کے آگے کرنا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس نے قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے کون سا ایک طریقہ ایسا سوچا ہے جس کو وہ زندگی بھر نہیں چھوڑے گا. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے ذہن دیا الگ الگ، اور بہت سے طریقے بھی سجھائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کون سا ذریعہ اور کس طریقے سے ہم اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. ہم کون ہیں؟ پیغمبر کے وارث ہیں، پیغمبر کی امت ہیں. اگر پیغمبر کو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو ہماری بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. جو لوگ غفلت میں، جو لوگ سو رہے ہیں، جن لوگوں کو قرآن کی روشنی نہیں پڑی، جن پر بھی یہ سورج طلوع نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ان کو اس قرآن سے متعارف کرا دے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور صرف اس پہ ہی خوش ہو رہے ہیں کہ فیس بک بند ہے، تو آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. اچھا اب کیا ہوگا جب آپ ڈرانے جائیں گے، خبردار کرنے جائیں گے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، تو آپ کو کیسے ری ایکشنز ملیں گے؟ کیا سب بات مان جائیں گے؟ نہیں. پیغمبر بھی بتاتے تھے، سب تھوڑی مانتے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ کس لیے نہیں بتاتے؟ اپنا سوچیے نا، ہم کس لیے کسی کو پیغام نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ؟ ہم کسی کو قرآن کی طرف کیوں نہیں بلا پاتے؟ وہ آئیں گے نہیں، وہ انکار کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے ہمارا. بہت سے خوف، خطرے، خدشے ہمیں. یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا. کیوں ہوا؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی، چسپاں ہو گئی. القول بات، کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بات حق ہو گئی ان کے بارے میں. علی اکثرہم، ان کی اکثریت، میجورٹی کے بارے میں. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کون ہے؟ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا، جنہوں نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ ہم آپ کی بات مان کر دیں گے ہی نہیں. جب آپ دعوت کا کام لے کر باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اپنے دل میں یہ بات پکی کر لیجئے کہ سب نے نہیں ماننا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی، دل چھوٹا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ لازمی لوگوں کو منوا کر ہی چھوڑیں، لوگوں کے اندر اتار کر ہی چھوڑیں، یا لوگوں کے عمل آپ کے بتانے سے بدل کر ہی رہیں. کیونکہ بہت دفعہ لوگ آپ کو بہت ڈسہارٹ کریں گے اور ڈسکریج کریں گے. اتنے درس ہو رہے ہیں اور اتنے مدرسے کھلے ہوئے اور اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور اتنے پروگرام دینی آتے ہیں، پھر بھی لوگ چینج نہیں ہوتے اور بہت فتنہ فساد ہے. دوسرے لفظوں میں کہنے کا مطلب کیا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں اس کام کا. لیکن کیا واقعی
یہ سوچنے سے ہماری نجات ہو جائے گی کہ چونکہ کوئی نہیں مان رہا اس لیے ہم اس کام کو چھوڑ رہے ہیں. کیا پیغمبروں نے اس لیے اس کام کو چھوڑ دیا کہ لوگ نہیں مانتے؟ نہیں. تو اس لیے ہمیں بھی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے جن کے عقائد خراب ہو چکے ہیں. جیسے عربوں کے اندر عقیدے کے اعتبار سے کیا آ چکا تھا؟ شرک. جن کا پیشہ کیا تھا؟ لوٹ مار. عادات کیا تھی؟ شراب نوشی، جوا بازی اور اسی قسم کی چیزیں. جن کے اخلاق میں کیا تھا؟ لڑنا جھگڑنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، فحاشی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. بحیثیت مجموعی جو عربوں کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی، مثلا شرک، کیا آج ہماری قوم میں پایا جاتا؟ آج بھی لوگ غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو. کیا آج بھی لوٹ مار ہے کچھ لوگوں کا پیشہ؟ کیا آج بھی شراب نوشی ہو رہی ہے؟ کیا آج بھی فحاشی کا دور دورہ ہے؟ کیا آج بھی لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں؟ کیا آج بھی لوگ بچیوں کو ابورٹ کرا دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے؟ یہ ساری خرابیاں جو اس دور میں تھی آج ہے نا. اس دور میں اصلاح کس کے ذریعے ہوئی تھی؟ قرآن مجید کے ذریعے. پیغمبر نے اس فریضے کو پورا کیا. اور آج بھی ان ساری خرابیوں کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ یہی قرآن. وہ غفلت میں پڑھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو آج بھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میجورٹی اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ اپنے انجام سے غافل ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ اگر پتہ بھی ہے تو اس درجے کا نہیں پتا کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا اگر ہم نے نہیں مانا. تو لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر بات چسپاں ہو گئی. کیا بات؟ دو طرح سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. نمبر ایک یہ کہ ان کے نہ ماننے کی بات، کہ یہ نہیں مانیں گے. اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ کیا فیصلہ تھا؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم کو اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا تھا، اور جب حضرت آدم کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، تو اس وقت ابلیس نے مہلت مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ کہ میں قیامت تک ان کو بھٹکانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اس نے دھمکی دی تھی کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا کہ پھر میں تجھے اور تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں پھینکوں گا. جو تیری پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو ان میں سے بہت سے لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے یہ نہیں مانیں گے. یہ پیغمبر کی پیروی نہیں کر رہے، یہ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں جو اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان کو اپنے رستے پہ لے جاؤں گا. تو یہ اس کے رستے پہ چل رہے ہیں. لہذا لقد حق القول علی اکثرہم، یہ بات ان میں سے اکثریت پہ سچ ہو چکی ہے. فہم لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، انہوں نے طے کر رکھا ہے.